بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے سسرال گئے تو عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا چلتا تھا، ورنہ خاکہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روزانہ کی پوری کمائی خدمت کی مدد میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چمکی پسینے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جوڑا مثالی رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فرضیہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے مائکے آتی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی بلا کر ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لے جاؤں۔
یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان کے اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ محمد غزانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارے باپ بیمار ہیں، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو نہ کہہ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا دے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے چلو، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر جزا دیں گے۔ یہ کہہ کر یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کو بنانے والی عورت شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں کہ آپ کے نظام پر اور آپ کے فرمان پر آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے
पहरेदार बन गई है। वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। सहाबाए कराम अर्ज करते हैं कि उस औरत का मुकद्दर जागा। हमने देखा कि चंद आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर उस औरत को खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शोहर की अताअत की है। तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी। मगर नाज़रीन, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शोहर को दिखाने के लिए वो काम और ज़्यादा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। इसमें डरने और डराने की कोई बात नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शोहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। हमारे चैनल पर मज़ीद इस तरह की मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस अपलोड की जाती हैं, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।